لیکن زندگی میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں، میرا بدترین دشمن بھی اگر سچی بات کرے گا میں اس کو سپورٹ کروں. تقریباً 40 ارب کا مقروضہ میو ہاسپٹل میں جس ایم ایس کو نکالا مریم نواز نے وہ 3 ہفتے پہلے استعفیٰ دے چکا. ٹوٹل فراڈ. اور صرف میو ہاسپٹل نہیں، شاید 40 ارب اور تمام سرکاری ہاسپٹلز کی دوائیاں بند ہیں چونکہ انہوں نے اربوں روپیہ دینا ہے اور لوگوں نے کہا لعنت تو تم پہ، پیسے تم دیتے نہیں دوائیاں لیتے. انہوں نے دوائیاں ادھار پہ دینا، ان کو حد ہوتی ہے. اگلی بات، فیصل بابڑا نے ایک پروگرام میں انکشاف کیا ہے کہ مریم نواز نے میو ہاسپٹل کے جس ایم ایس کو نکالا وہ 3 ہفتے پہلے ہی استعفیٰ دے چکا تھا مگر اس کا استعفیٰ منظور نہیں کیا گیا. اچھا، ہسپتال میں دوائیاں نہیں تھیں کیونکہ کنٹریکٹر کو پیسے نہیں دیے گئے تھے وغیرہ وغیرہ. کنٹریکٹر کو پیسے حکومت نے دینے ہیں، ایم ایس نے نہیں. مریم نواز کو پتہ ہی نہیں کہ ہسپتال میں دوائیاں نہیں ہیں لیکن اپنے نمبر بنانے کے لیے ایم ایس کو نکال دیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ فیصل بابڑا. اور ایک بات یاد رکھیں، تعصبات سے اٹھ کے دیکھیں. یہ اخلاقیات کا، یہ اسلامیات کا بنیادی اصول ہے. میرا بدترین دشمن بھی اگر سچی بات کرے گا میں اس کو سپورٹ کروں گا. میں نے ہمیشہ کہا ہے فیصل بابڑا مجھے بہت پسند ہے. وہ منہ پھٹا آدمی ہے اور وہ بالکل فیکٹس پہ بیسڈ بات کرنے والا آدمی ہے. کیونکہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے بزنس کا، بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، ریسرچ کر کے بات کرتا ہے. اب میں فیصل بابڑا کی انفارمیشن میں اضافہ کرتا ہوں. تقریباً 40 ارب کا مقروضہ میو ہاسپٹل میں، اس لیے وہاں دوائیاں نہیں ہیں. اور یہ 100% درست ہے کہ جس ایم ایس کو نکالا مریم نواز نے وہ 3 ہفتے پہلے استعفیٰ دے چکا تھا. انہوں نے اس کا استعفیٰ رکوایا تاکہ ہم کارروائی ڈال سکیں. وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں تھا. بالکل جھوٹ ہے. اور جو فیصل بابڑا نے کہا میں پرسنلی جانتا ہوں، میرا ایک چھوٹے بھائیوں کی طرح آصف خان، اس کی بیٹ رہی ہے ہیلتھ، اس کو بڑی کمانڈ ہے اس میں. اس نے مجھے اس سے پہلے بتا دیا. سو ٹوٹل فراڈ. اور صرف میو ہاسپٹل نہیں، شاید 40 ارب اور تمام سرکاری ہاسپٹلز کی دوائیاں بند ہیں چونکہ انہوں نے اربوں روپیہ دینا ہے کمپنیز کا جو دوائیاں دیتی نہیں ادھار پہ اور یہ کھاتے رہے. تو یہ کہت اور یہ بات 100% درست ہے. مجھے پرسنلی پتا ہے کہ جس ایم ایس کو نکالا وہ 3 ہفتے پہلے. تو فیصل بابڑا از 100% رائٹ. آپ اس کو پسند کریں نہ پسند کریں، لیکن زندگی میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ جو آدمی مت دیکھو، یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے. آپ کو پسند ہے نہیں پسند، لیکن یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. اگر وہ سچ کہہ رہا ہے تو آپ کو بندہ پسند نہیں. مجھے پسند بھی اس لیے کہ آج تک کبھی فیصل بابڑا نے لوز سٹیٹمنٹ کوئی نہیں دی. اچھا، ہسپتال میں دوائیاں نہیں ہیں، کسی بھی سرکاری ہسپتال میں نہیں ہے. یہ ٹوپی ڈرامہ ہے سارا. کسی سرکاری، چونکہ یہ اربوں میں، باقی سرکاری ہاسپٹلز بھی سارے انڈر ڈیٹ ہیں اور لوگوں نے کہا لعنت تو تم پہ، پیسے تم دیتے نہیں دوائیاں لیتے. انہوں نے دوائیاں ادھار پہ دینا، ان کو حد ہوتی ہے یار. اربوں روپے کی دوائیاں آپ کھا گئے ہو، پیسے آپ دے نہیں رہے. تو مینوفیکچرر نے کو ٹھیکہ لیا ہوا ہے. تو اچھا، تو کانٹریکٹر کو پیسے حکومت نے دینے ہیں، ایم ایس نے نہیں. ڈوب مرنے کا مقام ہے. اور یہ تو وہ لوگ ہیں جو 5-5 ہزار روپیہ غریب گھروں کو دے کے، غریب گھرانوں میں بچے زیادہ ہوتے ہیں، فیملی بڑی ہوتی ہے. ہم وہ منحوس اور بدکار لوگ ہیں. میں نے اپنی ارلی ڈیز آف مائی یوتھ بہت بڑی کیمپین چلتی تھی ملک میں، کم بچے خوشحال کرانا. 25 کروڑ پہ آ گئے بھوکے ننگے. ان کا وہ پروجیکٹ بھی فلاپ ہوا. اب یہ کہ یہ پیسے کانٹریکٹرز کو حکومت نے دینے ہیں، یہ نکال دی. مریم نواز کو پتہ ہی نہیں کہ اسپتال میں دوائیاں نہیں ہیں لیکن اپنے نمبر بنانے کے لیے ایم ایس کو نکال دیا. وہ تو پہلے ہی انٹرسٹڈ نہیں تھا.
تو پہلے ریزائن کر چکا. اگلی بات، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے پی ٹی آئی کے گرفتار سینیٹرز اون عباسی بپی کو پیش نہ کرنے پہ احتجاجاً سینٹ اجلاس کی صدارت نہ کرنے کا عندیہ دے دیا ہے. یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت گرفتار سینیٹر کو کل ہر صورت پیش کرے ورنہ کل احتجاجاً اجلاس کی صدارت نہیں کروں گا. یہ چیئرمین سینٹ کہہ رہا ہے. ڈوب مرنا چاہیے. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا تعلق ہے پیپلز پارٹی سے. انہوں نے کیا لائن لی؟ یعنی وہ بھی اپنے پارٹنرز ان کرائم کا بوجھ نہیں اٹھا رہے، وہ ان کو ڈسون کر رہے ہیں، بلکہ اس کے الٹ ایک بات کر رہے ہیں کہ جو آدمی مت دیکھو، یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، آپ کو پسند ہے نہیں پسند، لیکن یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. اگر وہ سچ کہہ رہا ہے تو آپ کو بندہ پسند نہیں. مجھے پسند بھی اس لیے کہ آج تک کبھی فیصل وابڈا نے لوز سٹیٹمنٹ کوئی نہیں دی. اچھا، ہسپتال میں دوائیاں نہیں ہیں، کسی بھی سرکاری ہسپتال میں نہیں ہے. یہ ٹوپی ڈرامہ ہے سارا، کسی سرکاری، چونکہ یہ اربوں میں باقی سرکاری ہاسپٹلز بھی سارے انڈر ڈیٹ ہیں، اور لوگوں نے کہا لعنت تو تم پہ، پیسے تم دیتے نہیں، دوائیاں لیتے. انہوں نے دوائیاں ادھار پہ دینا، ان کو حد ہوتی ہے یار. اربوں روپے کی دوائیاں آپ کھا گئے ہو، پیسے آپ دے نہیں رہے، تو مینوفیکچرر نے کو ٹیکا لیا ہوا ہے. تو اچھا، تو کانٹریکٹر کو پیسے حکومت نے دینے ہیں، ایم ایس نے نہیں. ڈوب مرنے کا مقام ہے. اور یہ تو وہ لوگ ہیں جو 5,000 روپیہ غریب گھروں کو دے کے، غریب گھرانوں میں بچے زیادہ ہوتے ہیں، فیملی بڑی ہوتی ہے. ہم وہ منحوس اور بدکار لوگ ہیں. میں نے اپنی ارلی ڈیز آف مائی یوتھ بہت بڑی کیمپین چلتی تھی ملک میں، کم بچے خوشحال کرانا. 25 کروڑ روپے آ گئے بھوکے ننگے. ان کا وہ پروجیکٹ بھی فلاپ ہوا. اب یہ کہ یہ پیسے کانٹریکٹرز کو حکومت نے دینے ہیں، یہ نکال دی. مریم نواز کو پتہ ہی نہیں کہ اسپتال میں دوائیاں نہیں ہیں، لیکن اپنے نمبر بنانے کے لیے ایم ایس کو نکال دیا. وہ تو پہلے ہی انٹرسٹڈ نہیں تھا، وہ تو پہلے ریزائن کر چکا. اگلی بات، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے پی ٹی آئی کے گرفتار سینیٹرز اون عباسی بپی کو پیش نہ کرنے پہ احتجاجاً سینٹ اجلاس کی صدارت نہ کرنے کا عندیہ دے دیا ہے. یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت گرفتار سینیٹر کو کل ہر صورت پیش کرے ورنہ کل احتجاجاً اجلاس کی صدارت نہیں کروں گا. یہ چیئرمین سینٹ کہہ رہا ہے. ڈوب مرنا چاہیے. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا تعلق ہے پیپلز پارٹی سے. انہوں نے کیا لائن لی؟ یعنی وہ بھی اپنے پارٹنرز ان کرائم کا بوجھ نہیں اٹھا رہے، وہ ان کو ڈسون کر رہے ہیں، بلکہ اس کے الٹ ایک بات کر رہے ہیں